بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کی حالت یہ ہے کہ ایک کاغذ کی طرح لرز رہی ہے، اور بلکہ بالکل جس کو کہتے ہیں لفافہ حکومت، کہ تیز ہوا چلی تو اڑ کے ادھر یا اڑ کے ادھر، لیکن کسی اپوزیشن کی پھونک میں اتنی جان نہیں بچی کہ وہ اس کو پھونک مارے اور اس پھڑپھڑاتے ہوئے دیے کو بجھائے تاکہ لوگ کوئی سکھا سانس لیں۔ لیکن بہرحال یہ قسمت ہے عمران خان صاحب کی جو ان کا ساتھ دے رہی ہے، ورنہ عمران خان صاحب کے تو پلے کک نہیں ہے۔ اشارہ یا جو وہ پھونک بے جان کیوں ہو گئی ہے، وہ کل کی پریس کانفرنس جو پی ڈی ایم نے کی، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، جس میں مطلب حکومت گرانے چلی تھی، خود تقسیم ہو کے بیٹھ گئی، اور اس میں جناب وہ جی کہ نسخہ وہ ایک بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ ہم وہ کوئی جولائی میں کوئی جلسہ کریں گے، پھر سوات میں کریں گے۔ جلسوں کا فائدہ کیا پہلے ہوا تھا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے جلسوں کا، اور نہ پہلے ہوا تھا نہ اب کوئی ہوگا فائدہ۔ جب آپ میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب مطلب وہ جو رات والی پریس کانفرنس تھی، مولانا فضل الرحمان، مریم صاحبہ تھی، شہباز شریف صاحب تھے، وہ گیند پارلیمنٹ کی کورٹ میں پھینک دی انہوں نے۔ شہباز شریف صاحب پہلے ایک وہ دے چکے ہیں ان کو پارلیمانی لیڈروں کی صورت میں، وہ کیا ہے جی، عشائیہ۔ اور پھر جو انٹرویو تھا مشہور زمانہ کامران خان صاحب کو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ جی وہ پی ڈی ایم اگر غیر مؤثر ہو جائے گی تو میں اپوزیشن میں ایک جو کردار ہے کہ پارلیمانی جتنی پارٹیاں ہوں گی ان کو اکٹھے کر کے وہ ادا کرتا رہوں گا۔ تو شہباز شریف صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی اسکیم کامیاب ہوئی۔ اسکیم کامیاب کیا تھی کہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلنا، نظام مفلوج نہیں کرنا، نظام کو چلنے دینا ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے جو نسخہ ہائے کیمیا دریافت کیا تھا، یہ میں نے تنزن نہیں کہا کیونکہ وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 70 سالہ نظام بدلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو ان کی پارٹی بھی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی تھی، تو اس کو پیپلز پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی تو درکنار مسلم لیگ نون کے اندر جو دو دھڑے بن چکے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ 27 مئی کو رانا تنویر صاحب ہیں، یہ مرید کے والے، انہوں نے ایک مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں یہ والی بات کہی کہ جی کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے ہم کہیں گے کہ وہ پارٹی لائن کلیئر کر دیں کہ ہماری پارٹی لائن ایکچولی ہے کیا، کہ ایک مزاحمت کی سیاست ہے، مفاہمت کی سیاست ہے، اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں۔ جس طرح کل مریم صاحبہ سے جب وہ پریس بریفنگ ختم ہوئی پی ڈی ایم کی، تو مریم صاحبہ جو تھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، روزنامہ دنیا کے جو رپورٹر صاحب تھے وہ ان کے پیچھے گئے اور ان کو کہا کہ جی کہ اب کیا، مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ اب کون سی سیاست چلے گی، شہباز شریف صاحب والی چلے گی یا ظاہر ہے کہ وہ فریز تو نہیں انہوں نے یوں کر کے کیا، میں کرکس بتا رہا ہوں کویسچن کا، اور پھر جو ان کا جواب تھا اس کا بھی میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ جی شہباز شریف صاحب کی پالیسی چلے گی، یعنی مفاہمت والی چلے گی یا مزاحمت والی پالیسی چلے گی۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں چپ کرنا، نو، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ مزاحمت کی وجہ سے ہی جو ہے یہ مفاہمت کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور بیسیکلی ایک اشارہ یہ ہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہارڈ سٹانس لیا تھا اس وجہ سے راستے نکل رہے ہیں، اور اس وجہ سے جناب یہ تو 20 ستمبر کے فوراً بعد آفرز آنا شروع ہو گئی تھی کہ آئیں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جس سٹانس کے اوپر کھڑے تھے اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کل جو ایک اپنا ہے جو نواز شریف صاحب کے کیمپ کے کہہ لیں لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آئیں، اور یہ آفر ہے، ڈیل ہے، آپ ان ہاؤس چینج کریں اور جو کرنا ہے کریں، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ گئے بھی تھے۔ جس طرح اب شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک پریس بریفنگ میں یہ بات سامنے آئی بھی کہ جی کہ ان کو باہر بھیجوایا گیا، ان کا نام ای سی ایل میں تھا، اور انہوں نے بظاہر تو وہ اپنی بہن کی عیادت کرنے جانا تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انڈر کور ہی کام ہوتے ہیں، یا کم از کم پس پردہ اسی طرح کام ہوتے ہیں کہ تیر کہیں پہ چلتا ہے، نشانہ کہیں پہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بہانہ کچھ ہوتا ہے اور اصل کام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی، میں تو کوارنٹائن میں تھا، لیکن بتانے والے یہ بات بتاتے ہیں کہ پائن کے نواز شریف صاحب نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے باہر نہیں جاتے۔ کچھ لوگ اس کو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کی بیٹسمین کی بیٹنگ کہتے ہیں، لیکن کیا نام ہے ان کا، ARY پہ پروگرام کرتی ہیں ماروی میمن،
मारवी मेमन साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी कि पॉलिसी क्लियर है। ये जो उन्होंने क्लिप सुनाया राना तनवीर साहब का, और वो पूछा कि जी कि ये कौन सी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा कि जी पॉलिसी तो क्लियर है। नवाज शरीफ साहब पार्टी को लाइन दे चुके हैं कि हमने 70 साल का निज़ाम बदलना है, और हमने अदारों की जो कह लें कि सियासत में उनका जो असर व रसूख वो कम करना है। ये वो इस तरह की वो जितनी भी बातें करते हैं, और अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है, तो वो आए, हम बैठ के समझा देते हैं। तो मतलब वही था कि जी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुट खेलते रहेंगे, वो पार्लियामेंट में खेलते रहेंगे, हम जो हैं वो डंडा लेके मरीम नवाज शरीफ साहब और बाकी जो शाहिद खाकान भाई साहब वो पीछे चढ़े रहेंगे। तो आज जो 4 सद्दा में वली खान साहब की जो बेगम नसीम वली खान साहिबा की जो का इंतकाल हुआ है, उसका अफसोस करने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हुए थे। थोड़ी देर पहले वो फरमा रहे थे मीडिया से बात करते हुए कि देखें कि हमारी स्ट्रेटजी ही चल रही है कि पार्लियामेंट में बैठ के वो हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और ये किया जाएगा वो किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और मौलाना तो चाहते थे कि जनाब के हम इस्तीफ़े दें और सिस्टम को जाम कर दें, वो कर दें, लेकिन ये काम ठीक नहीं था। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि पॉलिसी किसकी चल रही है। बेसिकली वो फिर आगे ले एक सवाल में उन्होंने कहा कि हम एक जगह पर अपोजिशन बैठे ना बैठे, लेकिन हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं, हम इत्तफाक करते हैं कि जी कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये निज़ाम हमने तब्दील करना है, हमने ये करना है वो करना है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जी फ़र्क सिर्फ ये है कि स्ट्रेटजी का फ़र्क है। अब स्ट्रेटजी का फ़र्क है या अपने अपने मफादात का कोई कह लें कि तकलीफ़ है। मैं तकलीफ़ वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मसला तो यही है कि लोगों की तकलीफ़ से ज़्यादा पाकिस्तान की जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी या अभी भी PDM की सूरत में वो जो एक आप यूँ कह लें कि गैर मौसर जो हो चुकी है और पार्लियामेंट के अंदर वो मुतहरक हो रही है, इनके अपने अपने मसाइल हैं। और ये अवाम से ज़्यादा या अवाम के मसाइल से ज़्यादा इन्होंने पहले अपने आप को देखना है कि पोस्ट इमरान खान साहब के बाद, क्योंकि पार्टियाँ तो तैयार बैठी हुई हैं, और वो ऑफ़र कभी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब को होती है, वही ऑफ़र जो है वो कभी घुमा के जो लंदन पहुंचाई जाती है, वही ऑफ़र घुमा के कोट लखपत जेल के फाटक क्रॉस करके पहुंचाई जाती है, फिर मौसूफ को बाहर निकाला जाता है, फिर बाहर भेजने की कोशिश की जाती है, और फिर हुकूमत के साथ वाले जो हैं उनके मतलब ये बेसिकली टसल जो है। पॉइंट इसमें ये है कि वो स्ट्रेटजी एक हो या ना हो, लेकिन ये कि मफाद जो है वो अलग अलग हैं, और वो मफाद ये हैं कि जी के पोस्ट इमरान खान हमें क्या हिस्सा मिलेगा। पीपल्स पार्टी अगरचे सिंध तक महदूद ये कहते हुए, बहरहाल ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, बहरहाल प्रैक्टिकली वो सिंध तक महदूद है, और गिलगित बल्तिस्तान का उनको मतलब कह लें कि उम्मीद दिलाई गई थी, लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो उनको ये तो पता है कि जनाब के अगले जो है सेटअप में हमें अगर जो कह लें कि ट्रूली हम चलें, फेयरली चलें, तो ज़ाहिर है पंजाब में उस तरह की पोजीशन नहीं है। पंजाब में अभी भी जो नताइज ज़िमनी इंतखाबात के आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पे हारी है, लेकिन नंबर 2 बहुत सी जगहों पर, खुसूसन पंजाब में तो वो नंबर 2 है। आप ये डस्का वाला इलेक्शन देख लें, जब हम डस्का गए थे वो कवर करने इलेक्शन, तो जो हमारा जो सर्वे कह रहा था वो आपके बता दिया था, रिज़ल्ट वही तकरीबन 19-20 के फ़र्क से वही आया। दूसरे नंबर पर और बड़ी अक्सरियत के साथ, यानी बड़े कम मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही। क्यों तहरीक इंसाफ कम मार्जिन से आ रही, ज़्यादा मार्जिन से क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि वहाँ पर दूसरी कोई पार्टी जगह लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में ना लेग वर्क है, ना उसकी कोई तंजीम उस तरह की है। जो तंजीम थी उसको उन्होंने फारिग कर दिया है। तो अगले इलेक्शन जो है वो 2023 में हो या उससे पहले हो जाए, तो उसमें अगर पहले होते हैं तो उनको ये उम्मीद है कि हमें यहाँ पर कोई चीज़ मिलनी नहीं है, अनटिल अनलेस कि जो एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक कह लें कि बनाया हुआ है, एक क्या कहेंगे जी उसको, एक फार्मूला कह लें कि जो नशिस्तें मिली थी 2013 के इंतखाबात में PTI को,
وہ نشستیں ضرورت پڑنے پر اوپر نیچے کر کے پیپلز پارٹی کو دلوائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی فوری تبدیلی کی جو ہے اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حامی نہیں ہے۔ کہہ تو وہ رہی ہے کہ ہم جناب پنجاب میں یہ کر لیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو کسون مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈینٹ ڈال رہے ہیں، ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں کہ جی کہ مطلب پنجاب میں آپ تبدیلی پیدا لے کے آئیں، ان ہاؤس چینج کریں، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیں، پنجاب میں آپ کے پاس ساری انتظامیہ ہوگی اور وفاق تہی دامن ہو جائے گا، عمران خان صاحب کا حکم ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سندھ کراچی سے چلیں گے لے کے قافلے اور پنجاب آئیں گے اور پنجاب سے لے کے اسلام آباد چلیں گے، پنڈی فیض آباد تک روکنے والا ہمیں کوئی نہیں ہوگا، اور ہم جناب یوں کر کے فارغ کر دیں گے۔ جہانگیر ترین آگے ہی میرا مطلب ہے آ گیا ہوا ہے، اور یہ جو وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس اتنے ایم پی اے ایم این ایز ہیں، یہ سارے وہی ہیں اور اس پر کام کسی اور نے کیا ہوا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا ان کا بھی جو پوائنٹ ہے یا ان کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ 2023 تک جو ہے وہ بات کھینچ کے لے کے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ کسی طرح نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ پھوٹ زیادہ نمایاں کی جائے، اور بلکہ وہ لڑائی میں زیادہ یا وہ کہہ لیں تنازع زیادہ شدت اختیار کروایا جائے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے۔ یہ بہت سے پیپلز پارٹی والے لوگ جو ہیں وہ جو ان کے ووٹر ہیں وہ ان کو یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ سیاست کرنا ان کا حق ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف آ جائیں، وہ پیپلز پارٹی کو گندہ کر رہی ہے اور کہ جی کہ یہ باپ سے ووٹ لے لیے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکا کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی اصولی سیاست پر کھڑے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا ڈال کے کھڑے ہیں، تو پیپلز پارٹی مک چکی ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کیا کریں گے کہ ہم مریم صاحب نے اس طرح کہا کہ ہمارے پاس تو جناب کے نمبرز ہیں پنجاب میں، ہم آج چاہیں تو یوں کر کے حکومت گرا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں گرا رہے؟ اس لیے نہیں گرا رہے کہ جتنا زیادہ ٹائم گزرے گا، لوگ جتنا زیادہ تنگ ہوں گے، اتنا زیادہ عمران خان ڈی پاپولر ہوگا، ان پاپولر ہوگا، ان کی حکومت ان پاپولر ہوگی، اور صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو عام انتخابات میں ذرا سائڈ پہ ہم نے کرنا ہے، یہ انشور ہم نے کرنا ہے، اور ایک گارنٹی ہم نے دینی ہے کہ جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ یا 2018 جو نام وہ لیتے ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان کو مسلط کیا گیا، آر ٹی ایس، یہ وہ جو بھی آپ کہہ لیں، تو ان کو ہم نے وہ گارنٹی دینی ہے کہ آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کا مستقبل محفوظ ہے۔ تو مطلب یہ کہ کم سدھا، اور کم سدھا کیا ہوگا کہ ہم کلین سویپ کریں گے، پنجاب پورے کا پورا این بلاک ہمیں پڑے گا، ایون سندھ میں بھی ہم جو ہیں وہ اندر تک گھس جائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ جی کہ یہ 15 سال جنہوں نے حکومت کی ہے یہ کتے کی ویکسین تو آپ کو دے نہیں سکے، تو یہ وہ اس طرح کی یہ پلاننگز ہیں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے، اور اپنی سیاست میں کیا کر رہی ہے کہ اپنا زیادہ حصہ نکالنے کے لیے، حکومت میں زیادہ شیئر حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کو جو یا اپنے ہی جو کہہ لیں کہ حلیف ہیں، اس وقت تو عمران خان کے مقابلے میں حلیف ہے نا یا متحدہ اپوزیشن، تو وہ ایک دوسرے کو ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال کا جو فائدہ عمران خان صاحب یہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ 2023 تک ان کی حکومت کے واضح چانسز ہیں کہ وہ قائم رہے، اور ان کو اندر سے ایک سپورٹ حاصل ہے، جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی ایک کہہ لیں کہ ایک حصے کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور وہ کیوں حاصل ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے مفادات مشترکہ ہو گئے ہوئے عمران خان صاحب کے اور ان کے، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ عمران خان صاحب چانس لے رہے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی تگڑم کروں گا اور جناب کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کا این بلاک میں ووٹ ڈالوں گا اپنے کھاتے، یہ جو ووٹنگ مشینیں ہیں یہ لے کے آئیں گے اور یہ چرو پھیریں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو ہم اپنے جناب معاملات لے جائیں گے، اور درمیان میں یہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ تھوڑی سی کوئی نیک نامی حاصل ہو جائے، کوئی کچھ جو 2-2.5 سال بچے ہیں اس میں ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اکانومی تھوڑی سی ہم ذرا بوسٹ اپ کر لیں، تو بس کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اپنی اپنی سیاست ہو رہی ہے، اور اس سیاست میں کہہ لیں کہ گین کون کرے گا اور نقصان میں کون رہے گا، ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نقصان صاف سیدھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جم دیاں سولاں دے منہ تکھے ہوندے نے، یعنی کہ جو سول کہتے ہیں
ایک کانٹے کو، ایسا پودا جس کے وہ جو شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ تکھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سول یعنی کہ وہ جو کانٹا پیدا ہوتا ہے تکھا ہوتا ہے، تو جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے یا جن کو کچھ کرنا آتا ہوتا ہے وہ 2-2.5 سال ویٹ نہیں کرتے، وہ کر لیتے ہیں. تو اس حکومت سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپوزیشن کی جو باہمی چپکلش کہہ لیں، باہمی جو پالیٹکس ہے جس میں عوام نظر انداز ہو رہے ہیں، غریب پس رہا ہے اور پاکستان کا بطور ریاست پیڑا حال ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ ادراک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر والے طبقے کو ہے، اوپر والے حصے کو ہے کہ یار کہ یہ ملک نہیں چل رہا، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو شہباز شریف صاحب کو ایکٹیو کیا ہوا ہے اسی لیے کیا ہوا ہے کہ یار کہ اس واورولے سے ہم کو نکالیں، پھنس گئے ہیں پائیں. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پھنسے کو اور پھنساؤ، تو لہٰذا عوام کا اور ملک سے زیادہ پارٹیاں اپنا اپنا سوچ رہی ہیں، اور یہی فی الوقت کی صورتحال ہے جو نظر آ رہی ہے. اور جو ہماری دوستوں سے جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں ان سے جب بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو یہی باتیں سامنے آتی ہیں. نام لے کے کیا بات کرنی، ظاہر ہے کہ وہ نام لینا مناسب نہیں ہوتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.